عبد الرحمن ایلپ یا عبد الرحمن غازی، خلافت عثمانیہ کی تاریخ میں اگر ارطغرل، عثمان غازی، اورحان غازی کے ساتھ عظیم سالار عبد الرحمن ایلپ کا تذکرہ نہ کیا جائے تو کہانی مکمل نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ ہے کہ عبد الرحمن ایلپ کون ہے؟ عبد الرحمن ایلپ نے ارطغرل، سلطان عثمان غازی اور ان کے بیٹے اورحان غازی کے زمانے تک اپنی خدمات جاری رکھیں۔ انہوں نے خلافت عثمانیہ کے قیام میں بنیادی کردار ادا کیا اور خلافت کے حدود میں بیش بہا اضافہ کیا۔ عبد الرحمن نے بہت سے قلعے فتح کیے، لیکن قلعہ آیوڈوس کی فتح نے ان کو مشہور کر دیا، کیونکہ یہ قلعہ استنبول کی فتح کا دروازہ تھا۔ اس کے بعد ہی پورا استنبول خلافت کا حصہ بنا۔ اس فتح کے بعد بہت سے مقامی اناطولیوں نے اسلام قبول کیا اور ان میں شامل ہو گئے۔ بہت سے لوگوں نے ان کا خیر مقدم کیا اور ان کی حمایت کی۔ قلعہ آیوڈوس اورحان غازی کے دور میں فتح ہوا، جسے رومن دور میں 11ویں اور 12ویں صدی میں تعمیر کیا گیا۔ اس کو آیوڈوس کیسل نے بیرونی حملوں کو روکنے کے لیے اپنے اسٹریٹجک مقام پر تعمیر کیا تھا۔ عثمانی مورخ پاشا زادے کے مطابق آیوڈوس قلعے کی فتح کے پیچھے محبت کی کہانی بھی موجود ہے۔ مقامی محل کے مکان مالک کی بیٹی نے ایک بار ایک نوجوان کا خواب دیکھا جس نے اسے گھڑے میں گرنے کے بعد بچایا۔ اسے اس شخص سے پیار ہو گیا۔ جب اس نے حقیقی زندگی میں عبد الرحمن غازی کے چہرے کو سلطنت کا محاصرہ کرنے والے عثمانی فوجیوں کے رہنما کی حیثیت سے دیکھا تو اسے یاد آیا کہ وہ اس کے خوابوں کا شہزادہ تھا۔ اس نے ایک فوجی پر پتھر پھینک دیا جس پر تحریر بندی ہوئی تھی، جس میں لکھا تھا کہ وہ سلطنت انہیں دے دے گی۔ اس نے عبد الرحمن غازی سے کہا کہ وہ رات کو قلعے پر چھاپا مارنے کے لیے واپس آ جائیں اور وہ انہیں اندر لے جائے گی۔ پھر عثمانی فوج نے محل میں موجود افراد کو ایسا ظاہر کیا کہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ محل میں موجود فوجیوں نے سوچا کہ عثمانی چلے گئے ہیں۔ عبد الرحمن غازی خاموشی سے رات کو لوٹے۔ انہیں زمیندار کی بیٹی اپنے ساتھ اندر لے گئی اور اس طرح عثمانی فوجیوں نے وہاں پہنچ کر قلعے کو فتح کر لیا۔ اس لڑکی اور عبد الرحمن ایلپ کے مابین شادی ہو گئی، جس میں سے ان کا ایک بچہ بھی تھا۔ عبد الرحمن ایلپ ایک عظیم کمانڈر تھے جنہوں نے ریاست عثمانیہ کے قیام کے مراحل میں اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ ان کی پیدائش کی جگہ اور تاریخ واضح طور پر معلوم نہیں، لیکن سن 1329 میں اورحان غازی کے دور حکومت میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی قبر ارزوروم کے ایک گاؤں میں موجود ہے۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل میں دنیا دیگر ایکٹرز پر بات کر رہی ہے، لیکن عبد الرحمن ایلپ کا کردار ادا کرنے والے جلال آل پر نہیں بات کر رہے، جس کا کردار اپنی مثال آپ ہے اور حقیقی زندگی کا عکاس بھی۔ جب جلال کی شادی ہوئی تو ترک صدر رجب طیب اردوان مہمان خصوصی تھے اور ڈرامے کے کردار سے متاثر ہو کر 2 غیر مسلموں نے بھی اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اس وقت بھی عبد الرحمن ایلپ کا کوئی ثانی نہیں تھا اور جلال کے کردار نے اس کی روح کو زندہ کر دیا۔